السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ مجلس احرار اسلام پاکستان کے زیر اہتمام دار بنی ہاشم معمورہ ملتان میں سالانہ ختم نبوت کورس جاری ہے اور شاید منگل تک جاری رہے گا۔ میں نے بھی حسب معمول حسب سابق اس میں حاضری کا وعدہ کیا تھا اور کچھ گزارشات پیش کرنے کا ارادہ تھا، لیکن علالت کی وجہ سے سفر کا موقع نہیں بن سکا، لیکن اس میں سے غیر حاضر بھی نہیں رہنا چاہتا، اس لیے میں کچھ باتیں ریکارڈ کے ذریعے مجلس تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ میری حاضری شمار ہو جائے اور اس ثواب سے محروم نہ رہوں۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ سلسلہ نبوت اور رسالت اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا، اور حضور کے بعد کسی کو نبوت نہ ملی ہے نہ ملے گی۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کے پر استقامت اور اس کے تقاضوں سے آگاہی ہماری ایمانی ذمہ داری ہے۔ آج کے ماحول میں کیونکہ ہمیں منکرین ختم نبوت سے واسطہ پیش آتا ہے، بالخصوص قادیانیت سے، تو ایک تو عقیدے سے وابستگی، استقامت، اس سے آگاہی، بیداری، اور دوسرا منکرین ختم نبوت کی چالوں سے، ان کے حرکتوں سے، ان کے فتنے سے بچنے کے لیے تیاری رکھنا، یہ بھی ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ مجھے مختلف کورسز میں گفتگو کا موقع ملتا رہتا ہے، بہت سے پہلوؤں پر گفتگو ہوتی ہے۔ آج میں ایک پہلو پر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ نبوت کا دعویٰ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا ہے۔ اس دور کے مدعیان نبوت کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبوت کے دعوے داروں کو کیسے ڈیل کیا ہے؟ ہمارے لیے سب سے بڑا اسوہ یہی ہے کہ جو طرز عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور جو طرز عمل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار کیا، اسی کی پیروی کرنی چاہیے، اور وہی قیامت تک ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں سے ایک ایک کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ کروں گا، یہ بات عرض کرنے کے لیے کہ نبوت کے دعوے داروں کے ساتھ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو مسیلمہ ابن حبیب، یہ یمامہ کے علاقے بنو حنیفہ قبیلے کا بڑا چودھری تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور کے ساتھ پیغام رسانی بھی کی، حضور کی خدمت میں حاضر بھی ہوا، پیشکشیں بھی کیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی راستہ نہیں دیا۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کی حیات تک مسلمہ کذاب کا دعویٰ حضور کے مقابلے میں مقابل نبی کے طور پہ نہیں تھا، بلکہ خود کو وہ حضور کی نبوت کا شریک کار کہتا تھا کہ میں حضور کا امتی ہوں اور شریک نبی ہوں،
نبوت کا کچھ حصہ مجھے ملا ہے اور مجھے حضور کے کام میں شریک کیا گیا ہے، اس کا دعویٰ حضور کی حیات مبارکہ میں حضور کے مقابل میں آنے کا نہیں تھا، وہ حضور کے وصال کے بعد مقابلے پر آیا ہے۔ حضور کے زمانے میں وہ مصالحت کی کوشش کرتا رہا، بارگیننگ کی کوشش کرتا رہا، سودے بازی کی کوشش کرتا رہا۔ اس پر ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بھیجا، 9 آدمیوں پر مشتمل، عبداللہ بن رواحہ اور ایک اور آدمی تھا، خط دے کر بھیجا۔ وہ وفد کے ساری ملاقات بھی روایت میں موجود ہے، خط کا متن بھی روایت میں موجود ہے۔ اس کے خط کا عنوان یہ ہے، نعوذ باللہ من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، یعنی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول مانتا ہے اور خود کو بھی اللہ کا رسول کہتا ہے۔ اشرک تو معاک فی الامر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ مجھے نبوت میں آپ کے ساتھ شریک کیا گیا ہے، ولکن قریشا قوم یعتدون، یہ قریشی ٹکرے لوگ ہیں، کسی کا حصہ مانتے نہیں ہیں، تجاوز کرتے ہیں، بات تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اس کے خط کا عنوان اور خط کا متن کہ میں شریک نبی ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 2 چیزیں بطور رد عمل کے اظہار فرمایا۔ وہ خط لانے والے دونوں قاصدوں سے پوچھا، اتشہدان یعنی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر پوچھا، اتشہدان یعنی مسیلمۃ رسول اللہ، کیا تم اس کے بعد یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا جی نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سفیروں کو، نمائندوں کو قتل نہیں کیا جاتا، اگر یہ ضابطہ قانون نہ ہوتا یا عرف رواج نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑوا دیتا۔ اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے بعد کسی اور کو نبی ماننا یہ ارتداد ہے، اور مرتد کی سزا شرعاً کیا ہے؟ قتل ہے۔ لیکن چونکہ ایک عام عرف اور تعامل یہ تھا کہ سفیر کو، نمائندے کو قتل نہیں کیا جاتا، اس وقت کے بین الاقوامی ضوابط میں تھا، تو حضور نے فرمایا کہ اس وجہ سے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ یہ خط و کتابت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل فرمائی ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ مسیلمہ کا دعویٰ مقابل نبی کا نہیں تھا، شریک نبی کے تھا۔ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی رسول رسالت کا انکار نہیں کرتا تھا، حضور کو رسول مانتا تھا۔ پھر بخاری ہی کی ایک روایت کے مطابق مسلمہ ایک بڑا وفد لے کر مدینہ منورہ آیا ہے کہ خود بات کروں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملاقات کی ہے، چند جملے ہوئے ہیں لیکن ملاقات کی ہے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، نعوذ باللہ میں بھی ہوں، آپ بھی اللہ کے رسول ہیں اور نعوذ باللہ میں بھی ہوں، آپ 2 باتوں میں سے ایک بات کر لیں، یا اپنے بعد اپنا جانشین مجھے نامزد کر دیں، یا تقسیم کر لیں، دیہات کا مجھے حوالے کر دیں اور شہر آپ سنبھالیں، لنا وبر ولا کا مدر، کوئی بات اس میں سے طے کر لیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، زمین پہ ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، کوئی ٹہنی ٹوٹی ہوئی، اٹھائی، ہمیں تم مجھے زمین کی اور خلافت کی بات کرتے ہو؟
اگر یہ تم لکڑی بھی مانگو گے تو میں نہیں دوں گا، اور اپنے حدود میں رہو۔ اگر تم نے حدود کراس کی تو اللہ لیا کرنا کر اللہ پاک تمہاری ٹانگیں کاٹ دے گا، تمہارا راستہ روک دے گا۔ یہ مسلمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں اس طریقے سے اپنا داؤ پھیلاتا رہا، اپنا دائرہ وسیع کرتا رہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ مقابلے پر آیا ہے، جنگ ہوئی ہے، جنگ میں یہ قتل ہوا ہے، اور یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ اس کے قاتل ہیں وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ وحشی وہی ہیں جنہوں نے احد کی جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، سید الشہداء حمزہ، ان کو شہید کیا تھا، اور جو کچھ بھی کاروائی سینہ چاک کیا تھا، ناک وابوج، وہی اسی نے کی تھی۔ کہتے ہیں جب اسلام قبول کیا فتح مکہ پر، خود کہتے ہیں میرے دل میں یہ احساس تھا کہ میرا تعارف جب بھی ہوتا ہے حمزہ کے قاتل کے طور پہ ہوتا ہے، یہ مجھے محسوس ہوتا تھا۔ تو میں نے طے کر لیا کہ موقع ملا تو اتنا ہی بڑا کافر ماروں گا تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ مجھے یمامہ کی جنگ کی خبر ملی تو میں نے وہ حربہ چھوٹے نیزے کو کہتے ہیں جو ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، بازو کے برابر، وہ حربہ میں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ وہی حربہ میں نے اٹھایا، نیزہ، اور جنگ میں چلا گیا، اور پھر ان کے ہاتھوں مسلمہ قتل ہوا ہے۔ وہ لمبی تفصیل ہے، میں چھوڑتا ہوں۔ اور یہ پھر کہتے ہیں دیوانہ وار میدان جنگ میں اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں، مجھے حمزہ کا قاتل کہا جاتا تھا، مسلمہ کا قاتل بھی میں ہوں۔ ایک تو یہ مسلمہ تھا جس کو حضور نے کذاب فرمایا تو اب تک کذاب ہی ہے، انہوں نے اس کو مسلمۃ الکذاب، کمزور آدمی نہیں تھا۔ کہتے ہیں جب یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مقابلے پر آیا ہے تو 80,000 کا لشکر بتاتے ہیں اس کا، 80,000 کا لشکر کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، یہ شکست کھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوسرا بڑا مدعی نبوت اسود احلا یا ابہلا نام بتاتے ہیں، یمن کا ایک سردار تھا۔ یمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ریاست مدینہ کا حصہ بن گیا تھا، حضور کی حکومت ریاست وہاں تک پہنچی تھی۔ اس دوران حضور کے مقرر کردہ گورنر کو اسود، اس کو اسود کالا رنگ تھا، احلا نام تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور حضور کے مقرر کردہ گورنر کو شہید کر کے صنعاء کے دارالحکومت میں جو سرکاری محلات تھے ان پہ قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی مدینہ منورہ میں کہ اس نے اسود نے زمن کے شاہی محل پہ قبضہ کر کے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو حضور نے مجلس میں فرمایا بھئی اس کو کون سنبھالے گا؟ فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یمن کے ہی تھے، حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اجازت لی، یمن واپس گئے۔ یمن واپس جا کر کہتے ہیں کہ اس گورنر نے، یہ اسود نے پہلے گورنر کی بیوی کو اپنے حرم میں شامل کر لیا تھا، یہ ان کی کوئی کزن لگتی تھی فیروز دہلوی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ساتھ انہوں نے جیسے چھاپہ مار کارروائی ہوتی ہے، گریلا کارروائی ایسی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ساز باز کی، کہ نے کہا وہاں رات کو شب خون مارا،
اور اسود انسی کو قتل کر دیا اور اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور یہ چند دن کے لیے یمن حضور کی کرم سے نکلا تھا، پھر واپس آیا حضور کی زندگی میں ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی تھی۔ آخری ایام کی بات ہے، حضور فرما رہے فاض فیروز، فاض فیروز، فاض فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا ہے، فیروز کامیاب ہو گیا ہے، فیروز کامیاب ہو گیا ہے۔ اب پس منظر کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کون فیروز ہے، کہاں کامیاب ہوا ہے، کیا کامیابی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور کا اگلے دن وصال ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دو دن بعد فیروز کی اطلاع ملی تو ہمیں پتہ چلا کہ فاض فیروز جو حضور فرما رہے تھے اس کا مطلب کیا تھا۔ فیروز اپنے مشن پہ کامیاب ہو گیا۔ فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھوں اسود انسی قتل ہوا، اور یہ دوسرا مدعی نبوت بھی، یہ پہلے قتل ہو گیا تھا، حضور کے زمانے میں قتل ہو گیا تھا۔ ایک مدعی نبوت طلحہ تھا، اس نے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ بنو اسد قبیلہ، بنو اسد بڑا قبیلہ تھا، طلحہ ابن خویلد اسدی نبوت کا دعویٰ کیا، جتھا اکٹھا کیا۔ قبائلی دور تھا اس زمانے میں، قبائل کے نام پر، برادریوں کے نام پر جتھے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے معروف جرنیل زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگائی۔ مقابلہ ہوا طلحہ کے لشکر کا اور زرار رضی اللہ عنہ کے لشکر کا مقابلہ ہوا۔ طلحہ کو شکست ہوئی لیکن قابو نہیں آیا، بھاگ گیا۔ البتہ ایک معروف صحابی عکاشہ بن محصن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کے کزن لگتے تھے، چچا زاد تھے یا خالہ زاد تھے۔ ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوا اور عکاشہ اس طلحہ کے ہاتھوں شہید ہوئے اس جنگ میں۔ عکاشہ بن محصن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ طلحہ اسدی کے ہاتھوں اس میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ طلحہ کو شکست ہوئی، بھاگ گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مختلف قبائل نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی تو یہ پھر آ گیا، اس نے پھر لشکر اکٹھا کیا، پھر مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ یہ خود کو نبی کہتا تھا، مجھ پہ وحی آتی ہے، بہت کچھ باتیں کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ یمامہ کی جنگ سے فارغ ہوئے، فرمایا اس کو بھی نمٹو بھائی۔ پھر مقابلہ ہوا حضرت خالد بن ولید کا اور طلحہ بن خویلد اسدی کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ طلحہ نے پھر شکست کھائی، پھر بھاگ گیا، یہ قابو نہیں آیا۔ پہلی جنگ میں بھی قابو نہیں آیا تھا، دوسری جنگ میں بھی قابو نہیں آیا، شکست کھائی، یہ بھاگ گیا۔ عراق کے علاقے میں ادھر گھومتا پھرتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، جب مصر، عراق، شام سب علاقے فتح ہو گئے۔ اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اب فرار کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، تو اس نے رجوع کا پروگرام بنایا کہ میں واپس جاتا ہوں۔ مختلف لوگوں سے مشورہ کیا کہ میں اب کلمہ پڑھ کے واپس جانا چاہتا ہوں اور مسلمانوں کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری توبہ کو اور میرے اسلام کو قبول کریں گے؟ ایسے موقع پر عام طور پہ ہوتا ہے، خطرناک مجرم
جب اپنے آپ کو ریاست کے حوالے کرتا ہے تو کوئی گارنٹیڈ ساتھ رکھتا ہے، کسی کے ذریعے پیش ہوتا ہے تاکہ مجھے جان کی امان مل جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ خالد بن ولید اس علاقے کے شام کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں، ان سے بات کرو۔ انہوں نے کہا نہیں وہ تو خود مار دے گا مجھے۔ یہ بتایا کہ مصر کے علاقے میں عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ان سے بات کرو۔ انہوں نے کہا وہ ٹیکنوکریٹ نہیں، ڈپلومیٹ آدمی ہے، سیاستکار آدمی ہے، وہ بات سمجھے گا۔ یہ گیا حضرت عامر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس کہ مجھے امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ مورخ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں یہ ساری تفصیل بیان کی ہے۔ عامر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ طلحہ کو لے کر گئے مدینہ منورہ، جب گئے ساتھ لے گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا، پوچھا کون ہے یہ؟ ان کا یہ طلحہ ہے۔ طلحہ اسدی؟ جی وہی طلحہ اسدی۔ یہ کس لیے آیا ہے؟ توبہ کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے۔ حضرت عمر نے کہا یہ تو اسلام قبول کر لے گا مگر مجھے عکاشہ نہیں بھولے گا۔ عکاشہ جو ہمارا بڑا خوبصورت جوان تھا، اس کے ہاتھوں شہید ہوا تھا۔ یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، زندہ قومیں اپنے شہیدوں کو یاد رکھا کرتی ہیں۔ کئی سال گزر گئے، حضرت عمر کو یاد ہے۔ ابن عساکر نے بڑا دلچسپ مکالمہ ذکر کیا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ عکاشہ نہیں بھولے گا مجھے، اس کے ہاتھوں شہید ہوا تھا، جب اس کو دیکھوں گا عکاشہ یاد آئے گا۔ تو طلحہ نے، سب سمجھدار آدمی تھا، انہوں نے کہا حضرت کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے؟ مقابلہ ہوا تھا، اللہ رب العزت نے عکاشہ کو میرے ہاتھوں جنت بھیج دیا ہے اور مجھے اس کے ہاتھوں جہنم جانے سے بچا لیا ہے۔ میرے ہاتھوں وہ مارا گیا، شہید ہوا، جنت میں گیا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں مارا جاتا تو میں نے جہنم میں جانا تھا۔ حضرت عمر تھوڑا سا مسکرائے۔ اس نے دوسری بات کی، طلحہ نے، امیر المومنین کل قیامت کے دن میں اور عکاشہ، قاتل مقتول، دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جنت میں جا رہے ہوں گے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ حضرت عمر تھوڑا سا مسکرائے، فرمایا باتیں نہیں کرو، کلمہ پڑھو۔ طلحہ نے کلمہ پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فارس کی جنگ میں ان کو شریک کر لیا، تشکیل کر دی۔ کہتے ہیں یہ فارس کی جنگ میں کسی محاذ پر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ محدثین نے جہاں صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، وہاں طلحہ بن خویلد اسدی کا بھی ایک صحابی کے طور پر ذکر کیا ہے، توبہ کر چکے تھے، جہاد میں شریک ہوئے۔ یہ تیسرے مدعی نبوت تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعویٰ نبوت کیا تھا، مقابلہ کیا تھا۔ ایک چوتھی مدعی نبوت تھی سجہ، خاتون تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں بھی نبی ہوں، بنو تغلب میں سے تھی، بڑا لشکر اکٹھا کیا۔ یہ بھی مقابلے پر آ رہی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ تو ان دونوں میں رابطہ ہو گیا، مسلمہ میں اور سجہ میں، تاکہ اکٹھے مل کے لڑتے ہیں۔ بڑی وہ مورخین نے تو بڑی لو سٹوری بیان کی ہے۔ مذاکرات میں 1 to 1 مذاکرات ہوئے ایک خیمے میں، اور کہتے 2 دن مذاکرات چلتے رہے۔
دونوں نے ایک دوسرے کو تسلیم کر لیا اور اکٹھے جنگ لڑنے کا فیصلہ ہوا۔ اس سے بھی شکست کھائی، مسلمہ کو شکست ہوئی تو سجاح کو بھی ہو گئی، یہ غائب ہو گئی۔ اپنے المسلمہ تو قتل ہو گیا تھا، یہ اپنے علاقے میں چلی گئی۔ اب گمنام ہے، عورت کا گمنام ہونا آسان ہوتا ہے۔ خاصا عرصہ گزر گیا، امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ان کا زمانہ تھا۔ یہ سجاح کے علاقے میں قحط پڑا، بارشیں رک گئیں، قحط ہوا۔ قحط کے نتیجے میں جو کچھ ہوا کرتا ہوا، پیداوار رک گئی، سبزہ خشک ہو گیا، پانی کم ہو گیا، لوگ علاقہ چھوڑنے کے لگے۔ سجاح کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دمشق چلی گئی اپنے خاندان کو لے کے۔ امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوئی۔ اس نے کہا جناب میں سجاح ہوں، وہی سجاح جس نے مسلمہ کے ساتھ مل کر جنگ لڑی تھی، ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، میں آئی ہوں، مجھے آپ مسلمان بنا لیں۔ کلمہ پڑھا ہے، اس نے توبہ کی، رجوع کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تشکیل کی کوفہ میں۔ کوفہ کے گورنر تھے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو خط لکھا، اس خاتون کے عزت و احترام کے ساتھ اس کو بساؤ وہاں کوفہ میں۔ یہ پھر سجاح کوفہ میں رہیں۔ اس دور کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں بڑی پارسا عابدہ خاتون تھی، عبادت گزار، بڑی نیک خاتون تھی۔ وہیں کچھ عرصہ رہیں، کوفہ میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا اور ان کی تدفین کی۔ میں نے ان 4 مدعیان نبوت کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں دعوے بھی کیے، سامنے بھی آئے، 2 قتل ہو گئے، 2 نے توبہ کر لی۔ ان کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل میں نے عرض کیا ہے کہ حضور کا طرز عمل کیا تھا، صحابہ کا طرز عمل کیا تھا۔ کسی کے دعوے کو کسی درجے میں تسلیم نہیں کیا۔ ایک واقعہ اور شامل کروں گا ساتھ، کہ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی نے السنن الکبریٰ میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے زمانے میں کوفہ میں چلے گئے تھے، حضرت عمر کے حکم پر۔ کوفہ کے قاضی تھے یہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، ان کی خلافت کا دور تھا۔ اس دور کے 2 واقعات امام بیہقی نے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوفہ کے کسی علاقے میں کچھ لوگوں کے خفیہ اڈے کا پتہ چلا کہ مسلمہ کذاب کے طبقے کے بچے کھچے لوگ وہاں وہ الگ بیٹھتے ہیں اور اپنے مجلس جماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پتہ کرایا، وہ کہتے ہیں 70 کے قریب مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، انہوں نے اپنا ایک ٹھکانہ بنا رکھا تھا، وہاں یہ جمع ہوتے تھے اور مسلمہ کذاب کے طریقے پر وہ اذان، اور وہی اس کی اذان تھی۔ یہ بات بھی درمیان میں عرض کر دوں کہ مسلمہ کذاب جب کسی سے اپنا اقرار کرواتا تھا تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرواتا تھا،
پہلے حضور کا کلمہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اشہد ان نعوذ باللہ مسلمۃ رسول اللہ۔ اذان بھی یہی تھی، پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اشہد ان محمد مسلم، پہلے حضور کا اقرار کرتا تھا پھر یہ، حتیٰ کہ ختم نبوت کے پہلے شہید حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کسی جگہ پکڑے گئے، مسلمہ کے سامنے پیش کیے، تو مسلمہ نے ان کو جب اقرار پوچھا تو پہلے جملے یہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا نشہد اشہد اتشہد انی رسول اللہ، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کروایا، پھر مجھے بھی مانتے ہو؟ حبیب بن زید نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا، ان فی اذنی صمما عن سماع ما تقول، میرے کانوں میں ڈانٹے ہیں، تیری بات اندر نہیں جا رہی، یعنی محاورے کا ترجمہ، میرے کان تمہاری یہ بات سننے سے انکاری ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، میرے کان سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس پر مسلمہ نے حبیب بن زید کو شہید کر دیا۔ یہ پہلے ختم نبوت کے شہید ہیں، شہید ختم نبوت حبیب بن زید ہیں، اور شہید ختم نبوت عکاشہ بن محصن فزاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے زمانے میں ختم نبوت کے عقیدے پر ختم نبوت کے منکرین کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ خیر، حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کو چھاپا مارا، پکڑ لیا، کیس حضرت عثمان کی خدمت میں بھیج دیا، امیر المومنین کی خدمت میں۔ کیا کروں؟ یہ روایت امام بہقی نے بیان کی ہے سنن الکبریٰ میں۔ ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کو اسلام کی دعوت دو۔ توبہ کا مرتد کے لیے قانون یہ ہے کہ مرتد کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اسلامی ریاست میں اسلامی قانون نافذ ہو، ریاست ہو تو مہلت دی جائے گی 3 دن کی، اس کے ساتھ اس کے شبہات دور کرنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ صرف دعوت نہیں دی جائے گی بلکہ اس کے شبہات کے ازالے کی کوشش کی جائے گی، سمجھایا جائے گا، 3 دن کا موقع دیا جائے گا۔ فرمایا جو توبہ کر لیں تو چھوڑ دو، نہیں تو جو سزا ہے وہ دو۔ تو روایت پہ یہ ہے کہ انہوں نے سب نے توبہ کر لی۔ لیکن ایک واقعہ اور بھی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی کوفہ میں عبداللہ بن مسعود قاضی ہیں، ایک دن بازار جا رہے ہیں، ایک شخص پہ نظر پڑی، غور سے دیکھا، بلایا، فرمایا تمہیں کہیں دیکھا ہے؟ کہ دیکھا ہوگا۔ فرمایا مجھے یوں لگتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمہ کذاب کا خط لے کر جو 2 بندے آئے تھے ان میں شاید ایک تم تھے۔ اس نے کہا آپ نے ٹھیک پہچانا، میں وہ ہوں، میں ان 2 قاصدوں میں سے ہوں جو مسلمہ کذاب کا خط لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، میں ان میں سے ایک ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا اب بھی مسلمہ کو رسول مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی مانتا ہوں۔ اب سفیر تو نہیں ہو؟ نہیں۔ تشریف لائیں، گرفتار کر لیا۔ یہ کیس بھی حضرت عثمان کو بھیجا، امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کوئی خدمت میں کیس بھیجا، کیا کرنا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب بھی وہی دیا، توبہ کا موقع دو، توبہ کر لیں تو ٹھیک، نہیں تو پھر۔ چنانچہ امام بہقی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو موقع دیا، سمجھایا، 3 دن کے بعد اس کو پھانسی دی۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل مدعیان نبوت کے بارے میں، منکرین ختم نبوت کے بارے میں، یہ اس دور کے واقعات ہیں، حضرات صحابہ کے دور کے واقعات ہیں۔
میں اس سے دو باتیں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ اسوہ آج بھی ہمارے لیے یہی اسوہ ہے کہ ہم اس طریقے کے مطابق جیسے حضور نے ان کے ساتھ طرز عمل اختیار کیا ہم بھی طرز عمل اختیار کریں. جو صحابہ کرام نے جو رویہ اختیار کیا ہمارا رویہ بھی وہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ قادیانیوں سے میں کہتا ہوں، قادیانیوں سے اور تمام منکرین ختم نبوت سے. میں عام طور پہ یہ بات میں چناب نگر میں بھی کئی اجتماعات میں کہہ چکا ہوں قادیانیوں سے کہ یار تمہارے سامنے بھی تاریخ ہے. مسلمہ کذاب اور اسود عنسی بننا ضروری نہیں ہے، طلیحہ اور سجاح بھی بنا جا سکتا ہے. طلیحہ اور سجاح بھی بنا جا سکتا ہے، تمہارے لیے راستہ کھلا ہے. طلیحہ نے کیا کیا تھا؟ توبہ کی تھی، کلمہ پڑھا تھا، خود کو پیش کر دیا تھا ریاست کے سامنے، امیر المومنین کے سامنے. پھر انہوں نے تشکیل کی تھی کہ کیا کرنا تم نے. سجاح نے کیا کیا تھا؟ توبہ کی تھی، امت میں شامل ہوئی تھی، خود کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سپرد کر دیا تھا، حوالے کر دیا تھا. اس کی اگلی تشکیل حضرت معاویہ نے کی تھی. میری قادیانیوں کو بڑے کھلے طور پہ دعوت ہے، آئیے طلیحہ کا راستہ اختیار کیجیے، سجاح کا راستہ اختیار کیجیے. اگر آپ اپنے غلط عقائد سے توبہ کر کے امت مسلمہ کے عقائد پر دیانتداری کے ساتھ خلوص کے ساتھ آئیں گے، توبہ کریں گے، رجوع کریں گے، اپنے آپ کو امت مسلمہ میں شامل کرنے کے لیے سجاح اور طلیحہ والا راستہ اختیار کریں گے، آپ کا خیر مقدم کیا جائے گا. لیکن یہ بات یاد رکھے قادیانی حضرات کہ وہ موجودہ عقائد پہ، موجودہ طرز عمل پہ قائم رہتے ہوئے امت مسلمہ میں اپنے آپ کو شامل منوانے کے لیے جو مرضی کر رہے ہیں یہ نہیں ہوگا. ان کے لیے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک یہ کہ امت مسلمہ نے ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ نے، پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے اور علماء امت کا جو اجماعی فیصلہ ہے اس کو قبول کریں اور خود کو غیر مسلم تسلیم کریں، پھر جو معاملات اگلے چلتے ہیں. اور اگر مسلمان کہلانا چاہتے ہیں تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ اپنے غلط عقائد سے توبہ کر کے امت مسلمہ کے اجماعی عقائد میں واپس آئیں اور دوبارہ کلمہ پڑھیں اور امت مسلمہ میں شامل ہو کر اپنے عقائد سے، جھوٹے عقائد سے توبہ کریں. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح راستے پر قائم رہنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کفر سے، ہر ارتداد سے، ہر زندقہ سے توبہ کرنے کی اور اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم.